أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. گزشتہ درسوں میں طہارت کے مسائل کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اس ضمن میں حیض، نفاس اور قضاء حاجت کے آداب، وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے گزری ہیں. اور آج غسل کا طریقہ، غسل کے ارکان جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا، اور غسل کی سنتیں، وہ کام بھی اگر کر لیے جائیں تو افضل ہو جاتا ہے. اس سلسلہ میں غسل کے ارکان، ابھی وضو ہے تو وہ بچوں کے پہلے بات گزری ہے. وضو کے لیے 4 فرائض یا ارکان ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا، جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے کیا ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ہاتھوں کا دھونا اور منہ کا دھونا، سروں کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا، یہ 4 چیزیں، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا. باقی کلی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے یا دوسری سنتیں ہیں، ان سے قطع نظر یہ بنیادی 4 چیزیں وضو میں ہیں. اور غسل میں بنیادی 2 چیزیں ہیں. جیسے عمرہ کتنا بڑا عمل ہے، اس میں سنتیں ہیں، اس میں واجبات ہیں، لیکن اس کے جو اہم ترین ارکان ہیں وہ ہے احرام باندھنا اور طواف سے. اسی طرح غسل ایک بڑا کام ہے وضو کی نسبت، اور تیمم کی نسبت تو بہت ہی بڑا ہے، لیکن اس کے لیے واجبات 2 ہیں. ان واجبات میں سے ایک وہ ہے جو تقریباً ہر کام کی بنیاد ہے، اور وہ ہے نیت. نیت ہر کام میں، جو بھی دینی کام ہے اس میں نیت بنیادی شرط ہے. لیکن نیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی وہ الفاظ کچھ کہے. جیسے ہمارے یہاں ہر کام کی نیت بنا دی گئی ہے، تھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلائی، آپ نے نہیں کہی، لیکن ہمارے یہاں وہ بنا دی گئی. وضو کے لیے الگ نیت، روزے کے لیے الگ نیت، باقی کاموں کے لیے الگ نیت، حتیٰ کہ حج کے لیے بھی نیت کے الفاظ جو جعلی ہیں وہ لمبے ہیں. جو تلبیہ کے شروع میں ہے نا، اللہم لبیک عمرہ، یہ تو تلبیہ کا حصہ ہے، لیکن یہ عمرہ شامل کر دیں گے. حج اور عمرہ میں دونوں میں فرق ہو جائے گا. ہمارے اس پر کفایت نہیں کی جاتی، بلکہ باقاعدہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، اللہم انی نویت الحج والعمرہ، یا نویت العمرہ الی الحج متمتعا بالحج، یعنی سارے الفاظ جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح غسل کے لیے نیت بنیادی رکن ہے. نیت کے بغیر غسل نہیں، لیکن نیت کے لیے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں ہے
کہ آدمی یہ کہے کہ میں نیت کر رہا ہوں کہ میں ابھی غسل کروں گا، میں نہاؤں گا، میں دھوؤں گا، کوئی نہیں۔ نیت کا کام ہے، نیت ہے دل کا کام۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انما الاعمال بالنیات، مشہور معروف حدیث۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما لکل امرئ ما نوی، ہر آدمی کو وہی ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی جو نیت کرے گا نیت پر مراد پائے گا۔ اب غسل کے لیے خاص طور پر، اور حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی ہمارے وہ کتنی لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، 4 رکعت نماز، فرض، سنت، وتر، جو بھی کرنا ہے، پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کی طرف، وہ اتنا جمع تفریق کیا کر کے کس کو بتانے جا رہے ہیں؟ اب یہ سارا کس کو بتانا ہے؟ اللہ کو بتا رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی جانتا ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سکھلائی ہوتی، آمنا و صدقنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات سکھلائی نہیں تو پھر خواہ آدمی کیوں اپنی طرف سے دین میں کچھ چیزیں داخل کرے؟ وہاں نہیں سکھلائی، غسل سے پہلے نہیں سکھلائی، آپ کو کتابوں میں غسل جنابت کی نیت کے الفاظ بھی ملیں گے، وہ بھی بنائے گئے ہیں، جبکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعمال کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے، نیتوں پر دار و مدار ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پہلا رکن یا پہلی بنیادی اہم چیز ہے نیت، اور دوسری ہے سارے بدن پر پانی بہانا، یعنی پورے بدن کو دھو دینا۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں غسل میں۔ لیکن اگر صرف انہی پہ کفایت کرے گا تو غسل ہو گیا۔ البتہ سنت کے مطابق نیت کرے گا کہ مجھے سنت کے مطابق غسل کرنا ہے تو وہ غسل عبادت ہو جائے گا، وہ اور بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ صفائی ستھرائی طہارت تو ہو ہی جائے گی، لیکن ساتھ ہی اور بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ غسل کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو 3 بار دھوئیں۔ آپ نے سٹارٹ میں ہاتھ دھونے ہیں، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں، اور اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئیں۔ پھر تیسری چیز ہے نماز کی طرح وضو کریں، غسل کرنے سے پہلے نماز کی طرح مکمل وضو کریں، اور یہ بھی جائز ہے کہ وضو مکمل کریں لیکن پاؤں دھونا چھوڑ دیں، صرف پاؤں دھونا چھوڑ دیں، وہ آخر میں آ کے پاؤں دھو لیں۔ چوتھی چیز ہے کہ سر پر 3 بار پانی ڈالیں، یعنی دونوں ہاتھوں سے چلو لے کر اپنے سر پر ڈال کر خوب اچھی طرح ملیں، تاکہ اگر بال کسی کے گھنے ہیں، گنگریالے ہیں، گھنے ہیں، زیادہ ہیں، تو پانی بالوں کی جڑوں میں داخل ہو جائے، بال گیلے نہ رہیں۔ اور میرے اور آپ کے جو بال عموماً ہیں ان میں پانی تو باقی جاتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں، آپ دیکھیں گے بعض سوڈانیوں کے، افریقیوں کے، بعض بدوؤں کے بال ایسے ہیں کہ پانی ڈالو تو شاید اوپر ہی کھڑا رہ جائے گا، اندر نہیں جائے گا، اتنے وہ آپس میں بال بھی مضبوط بنے ہوئے ہیں۔ ایسے بالوں کے لیے تو لازمی ہے کہ 3 لپیں ڈال کے خوب اچھی طرح مل کے رگڑ کے، کیونکہ پانی کا چمڑے تک جانا ضروری ہے۔ تو سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور بالوں کا جڑوں تک اچھی طرح خلال کریں، یعنی پانی بالوں تک پہنچائیں۔ اور پھر 5ویں اور آخری سنت ہے کہ پورے جسم پر پانی بہا لیں، جو کہ واجبات کے ضمن میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی عادت مبارکہ ہے، آپ کی محبوب سنت یہ ہے کہ ہر معاملہ میں دائیں پہلو کو آپ نے پسند کیا، کھانے کے لیے دایاں، پینے کے لیے دایاں، سلام کے لیے دایاں، لینے کے لیے دایاں، دینے کے لیے دایاں، مسجد میں داخل ہوں دایاں پاؤں۔ اس انداز سے آپ کو کرتا پہنے پہلے بایاں بازو، شلوار پیجامہ ہے پہلے دایاں پاؤں۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیٰ کہ یوجب التیمن فی تناولہ و ترجلہ، جوتا پہنے تو پہلے دایاں جوتا، اور اگر بال بنائیں تو پہلے دائیں طرف کے بال،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند ہے دایاں پہلو، سوئیں تو دایاں پہلو، دایاں ہاتھ نیچے، دایاں رخسار ہاتھ کے اوپر، دائیں پہلو پر لیٹے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہر معاملے میں دایاں پہلو پسند ہے، لہٰذا غسل کرنے کے لیے جب آپ پانی بہانا پورے جسم کو دھونا چاہتے ہیں تو پہلے دائیں طرف لے لیں، یعنی پانی کے کچھ 2 4 3 چھینٹے جو ہیں وہ دائیں طرف ماریں، پھر بائیں طرف ماریں۔ اب جہاں تک تعلق ہے آج کے موجودہ دور کے شاور کا، تو شاور تو نیچے گئے تو سارا لپیٹ دیتا ہے، لیکن اگر یہاں بھی ہم سنت پوری کرنا چاہیں تو آسان ہے۔ شاور سے بھی آپ 3 چلو پہلے سر کے لیے لیں، پھر 3 چلو ادھر ڈال لیں، 3 چلو ادھر ڈال لیں، اس کے نیچے آ جائیں، سارا جسم بھی دھل جائے۔ یعنی سنت پوری کرنے کے لیے یا ثواب کمانے کے لیے آپ چاہے دریا پر ہیں، نہر پر ہیں، جھیل پر ہیں، اپنے گھر میں شاور پر ہیں یا بالٹی، یہ سنت آپ پوری کر سکتے ہیں۔ صرف یہ کہ ہاتھوں سے پانی جو ہے بجائے شاور کے نیچے سارا جانے کے پہلے یہ سنت، یہ عمل پورا کر لیں۔ اور یہ جو باتیں ذکر کی گئیں کہ یہ 5 سنتیں ہیں غسل کی، ان کی دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی وہ حدیث، جس حدیث کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح ترین کتابوں کی حدیث ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے، یعنی جنابت میاں بیوی نے مباشرت کی، بعد میں غسل کی نوبت آئی، اور جنابت میں احتلام بھی شامل ہے، اگر کوئی میاں بیوی نہیں ملے احتلام ہو گیا تو بھی وہی جنابت ہے۔ یبدأ فیغسل یدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، دائیں ہاتھ سے پانی بائیں ہاتھ پہ ڈالتے اور استنجا کرتے۔ اب اگر ٹب سے پانی لینا ہے تو دائیں ہاتھ سے بائیں پہ ڈالیں گے، اور اگر آپ کے پاس لوٹا ہے تو بھی دائیں ہاتھ پہ لوٹا ہے بائیں پہ ڈالیں گے، اور آج کل وہ جو شفاف نکلا ہے تو وہ بھی دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے، بائیں ہاتھ پہ وہ ماریں گے، استنجا کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا فرماتے، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، اور پھر آپ نماز کے لیے جیسے وضو کیا جاتا ہے مکمل نماز کا وضو کرتے۔ ثم یاخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر آپ پانی لیتے سر پہ ڈال کر اپنی انگلیوں کے یہ بورے ہیں ان کو اچھی طرح بالوں کے اندر داخل کرتے، حتی اذا رأى ان قد استبرأ حفن علی رأسہ 3 حفنات، جب آپ دیکھتے کہ پانی اچھی طرح جڑوں میں پہنچ گیا ہے، اس کے بعد پھر آپ 3 چلو جو ہیں الگ سے ڈال لیتے، یعنی پہلے گیلے ہاتھ کرنے کے لیے، جڑوں کو گیلا کرنے کے لیے الگ سے پانی لے کے، اور اگر سٹارٹ میں ہی آپ 3 چلو لے کے ہر چلو کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو ملیں گے تو ظاہر ہے کہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے گا۔ ثم افاض علی سائر جسدہ، 3 چلو اپنے سر میں ڈالنے کے بعد پھر آپ اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے، ثم غسل رجلہ، اور پھر آپ اپنے پاؤں دھوتے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ پاؤں دھو لیں وضو کے ساتھ تب بھی صحیح ہے، اور اگر آپ سارا وضو کر کے پاؤں روک دیتے ہیں کہ وہ آخر میں دھوئیں گے تو بھی صحیح ہے، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں میمونہ رضی اللہ عنہا، اور یہ حضرت ابن عباس کی خالہ لگتی ہیں، اپنے رشتے میں ہیں اور نبی کی بیوی ہیں، اور وہ بھانجے ہیں ان کے، انہوں نے بات بیان کی ہے اور بھانجے نے اپنی خالہ سے لی، اور خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، یعنی بہترین سلسلہ ایک کہ ان کا خالہ بھانجے کا تعلق ہے، محرم ہے، اور وہ میاں بیوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، وضعت للنبی ماء للغسل، صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، یعنی پانی مشکیزے میں ہے، پانی جس بھی جگہ ہے آپ کے لیے ٹب میں پانی تیار کر کے رکھا گیا کہ آپ غسل کریں گے۔ فغسل یدیہ مرتین و ثلاثا، آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا۔ اب 1 مرتبہ جائز ہے، 2 مرتبہ بہتر ہے، 3 مرتبہ اس سے بہتر ہے، اور چوتھی مرتبہ جائز نہیں ہے۔ پانی چوتھی مرتبہ ہاتھوں کو دھونا جائز نہیں۔ کچھ وسواسی اور وہمی قسم کے لوگ، ابھی کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 10-15 منٹ ایک آدمی ہے یہاں دمام میں، 10-15 منٹ دمام میں یا وہ خبر میں رہتا ہے، 10-15 منٹ ہاتھ دھوتا رہتا ہے، ہاتھ ہی صاف نہیں ہوتے، اور یہ وسواسی۔ اور ایک عرصہ پہلے ایک صاحب سے میرا ذاتی تعلق تھا، بچہ ہے ہمارے بیٹے کی عمر کا ہے، نام بھی اتفاق سے اس کا عدنان تھا، تو وہ بیچارہ اس پریشانی میں مبتلا رہا۔ اب الحمدللہ ٹھیک ہے وہ، لیکن وہ اتنا کہ اس کے ہاتھ یہ بار بار دھو کے جیسے سیمنٹ نہیں نکل آتا سفیدی سی، دو کے ہاتھوں کا صابن مل کے کیا اس نے حال کر رکھا، یہ سفید ہو گئی جگہ، اور آتا موقع بہ موقع کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے۔ یہ وسواس ایک بیماری ہے۔ اب اتنی مرتبہ ہاتھوں کو دھونا بار بار، وہ بیچارہ پریشان یہ تھا کہ میں اگر کسی کے ہاتھ سے پیسے نوٹ پکڑ لیتا ہوں نا، میرے ساتھ ہی وہ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس ہاتھ کو لگ کے آیا ہے، جس کے ہاتھ سے نکل کے آیا ہے اس پہ غسل واجب تھا، اس پہ وضو تھا، اس کے ہاتھ کیسے تھے۔ اس طرح وہمی وسواسی آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کی۔ اور یہ بھی جو میں بتا رہا ہوں کہ رات پتہ چلا ایک صاحب کا، ملاقات بھی ہوئی اس سے، وہ بھی الحمدللہ سنا ہے کہ بہت بہتری ان میں بھی آ گئی ہے۔ تو یہ بیماری ہے، آدمی بے بس ہو جاتا ہے، اپنے دل کو کتنا بھی سمجھائے، درمیان میں شیطان کچھ نہ کچھ ڈالے رکھتا ہے، نہیں ابھی صاف نہیں ہوئے، ایسا نہیں، 1 مرتبہ دھو لیں اچھی طرح کافی ہے، دوسری مرتبہ پھر دھو لیں کوئی عرض نہیں، اور تیسری مرتبہ دھو لیں تو یہ مکمل ہے، چوتھی مرتبہ اب سلسلہ نجائز کا شروع ہو جائے گا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ پانی میں اسراف نہ کرو، وضو غسل کرنا ہے جتنا پانی ضروری ہے اتنا بہاؤ، تو صحابی کہتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ عَلَى الْبَحْرِ، یا رسول اللہ میں اگر سمندر کے کنارے بیٹھا ہوں تو کیا وہاں بھی پانی کے اسراف کی بات ہے؟ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى الْبَحْرِ، اگرچہ تو سمندر کے کنارے پر کیوں نہیں، پانی ضرورت سے زیادہ مت بہاؤ۔ اب سمندر سے تو پانی ختم نہیں ہونے والا، لیکن تمہیں اپنی ضرورت کے مطابق رہنا ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں بہانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، ثم افرغ علی شمالہ فغسل مذاکیرہ، پھر آپ نے پانی اپنے بائیں ہاتھ پر ڈال کر استنجا کیا، ثم مسح یدہ بالارض، پھر آپ نے اپنا بائیں ہاتھ جس سے استنجا کیا ہے اس کو زمین پر رگڑا۔ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صفائی ستھرائی کتنے دل دادا تھے، صرف دھونے پر کفایت نہیں کی بلکہ زمین پر بائیں ہاتھ کو اچھی طرح رگڑ کر دھویا۔ اب زمین پر مٹی ہے، مٹی میں اور اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات سے ہوتے ہیں، رگڑنے سے جو صفائی ہوتی ہے سادہ طور پہ نہیں ہو پائے گی، ایک چیز۔ دوسرا، مٹی میں وہ خاصیت پائی جاتی ہے جس کا اندازہ آپ وہ کتے کے برتن میں منہ پانے والی حدیث سے اندازہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا والغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات اولاہن اور اخرہن بالتراب، اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ 7 میں سے 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ مانج کے دو، مٹی رگڑ کر اس کو مانجو۔ اس کا معنی یہ کہ مٹی میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے جو کتے کے جراثیم بھی مار دیتی ہے، اور بھی اگر کسی قسم کے ہاتھ میں کوئی آدمی محسوس کرتا ہے تو مٹی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ آپ نے جب ہاتھ کو رگڑ دیا تو ہاتھ جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ رگڑا. آج جو ہمارے باتھ رومز واش رومز کی حیثیت ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں رگڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنا ابھی یہ ٹائل ہے آپ کے سامنے، دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ٹائل لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رگڑیں گے کوئی رگڑ لگے گی؟ گیلی جگہ ہے، گیلا ہاتھ ہے، جو مرضی کرو کچھ نہیں ہوتا. اب یہاں ضروری ہے کہ آدمی صابن، کوئی لیکوڈ، جو بھی چیز موجود ہے اس کے ساتھ خاص طور پر استنجا کرنے کے بعد اس سے اچھی طرح ہاتھوں کو صاف کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک بتاتا ہے کہ آپ کتنے صفائی پسند تھے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ دھوئے اور اٹھ گئے، بلکہ ہاتھ دھوتے اور بعد میں مٹی پر، زمین پر رگڑ کر ان کو اچھی طرح صاف کرتے. ثم مضمض واستنشق، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، اور دیگر احادیث میں آتا ہے واستنثر، کہ ناک میں پانی چڑھایا اور پھر ناک سے پانی کو جھاڑا. وغسل وجہہ ویدیہ، پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا اور ہاتھوں کو دھویا، وضو کیا یعنی جیسے کہ ہوتا ہے. ثم افاض علی جسدہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پانی بہا دیا. وہ پہلی حدیث میں موجود ہے کہ 3 مرتبہ سر پہ ڈال کر اچھی طرح مل کے بعد میں سارے جسم پر بہا دیا. ثم تحول من مکانہ فغسل قدمیہ، پھر آپ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے. اب بعد میں پاؤں کو دھونا، اس کا پتہ چل رہا ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کے دھوئے، یعنی وہاں پانی رک رہا تھا، وہاں پانی جا نہیں رہا تھا، کہیں تھوڑا بہت پانی رک رہا تھا. ہمارے واش روم آج کل جو ہیں وہ ڈرینیج سسٹم زبردست ہے، پانی کے رکنے کا کوئی امکان نہیں، ادھر سے آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، آپ ساتھ ہی پاؤں دھو لیں. لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ پانی رک رہا ہے تو اس وقت پاؤں کو پیچھے ڈال لیں، آخر میں دھو لیں. مرد اور عورت کے غسل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جس طرح مرد غسل کرتا ہے وہی ساری شکلیں عورتوں کے غسل کی بھی ہیں. صرف اتنا ہے کہ اگر عورت جنابت کا غسل کرے اور اس نے اپنے بال خوب کس کے باندھے ہوئے ہوں، جیسے عربوں میں بھی یہ ہے، ہمارے پاک و ہند میں بھی یہ ہے، اور افریقی ممالک کا تو بہت دیکھنے میں ملتا ہے کہ بالوں کو بنا کے وہ چھوٹی چھوٹی منڈیاں جس کو کہتے ہیں، رسیاں چھوٹی چھوٹی، پہلے چھوٹی چھوٹی رسیاں بناتے ہیں، پھر ان رسیوں کو پھر آپس میں بڑا کرتی ہیں. وہ کچھ سر کے پیچھے اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک جال بنا ہوا ہے، اور اب جتنا وقت اس کو 2-4 گھنٹے بنانے میں لگیں گے، کھولنے میں بھی لگیں گے، پھر بنانے میں لگیں گے. اب جنابت ہے کہ میاں بیوی رہتے ہیں، جوان ہیں، وہ روز نہا سکتے ہیں، روزانہ 2-3 مرتبہ بھی نہا سکتے ہیں. اب اگر اسی کے کھولنے بنانے میں لگے رہیں گے تو سارا وقت ادھر نکل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مینڈیاں کھولنے، کسے ہوئے باندھے ہوئے بالوں کو کھولنے کا حکم نہیں دیا. فرمایا کہ اچھی طرح سر کے اوپر پانی ڈال لو. وہ چونکہ سر کے اوپر پانی جانے سے وہ نہیں روکیں گی، اور جو پیچھے بڑی ہوئی ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں، اور ان کے اندر آپس میں پانی جاتا ہے یا نہیں وہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا. بلکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال بڑے سخت کر کے باندھتی ہوں. مراد وہی تھا کہ منڈیاں بنا کے میں بالوں کو بہت سخت کر کے ٹائٹ کر کے باندھ لیتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے میں انہیں کھولا کروں؟ انہیں معلوم ہے کہ 2-3 گھنٹے تو باندھنے میں لگتے ہیں، پھر 2-3 گھنٹے کھولنے میں، پھر 2-3 گھنٹے باندھنے میں، تو ایک غسل کرنے کے لیے تو 4-6 گھنٹے کام چاہیے نا یہ. تو آپ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ کیا میں انہیں کھولا کروں؟ ایک روایت میں ہے کہ جنابت اور حیض ان دونوں کے لیے پوچھا گیا، جنابت کے لیے بھی اور حیض کے لیے بھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، نہیں، تمہارے لیے کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو ڈال لو، اچھی طرح بالوں کو، سر کو رگڑ دو، پانی جو ہے سر کے چمڑے تک پہنچ جائے کافی ہے، یعنی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک روایت میں صرف جنابت کا ذکر ہے اور دوسری میں حیض اور جنابت دونوں کا ہے. اب جنابت تو روز کا کام ہے،
حیض مہینے میں ایک بار کا کام ہے، اور نفاس سال 2 سال 3 سال، جیسے بچہ ہوگا خون جاری ہوگا تو نفاس کے لیے کھول لے، حیض کے لیے بھی کھول لے احتیاطاً، لیکن حیض کے لیے واجب نہیں ہے کہ کھولے، کیونکہ وجوباً کہیں کوئی ایسی صریح حدیث نہیں ملتی کہ حیض کے لیے کھولنا واجب ہو۔ کھول لے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو مہینے میں ایک مرتبہ ایسا ہوگا۔ لیکن باقی ایام میں جہاں تک جنابت کا تعلق ہے تو وہ اپنے بالوں کو بندہ رہنے کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو ذکر ہوئی ہے، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی عام سی حدیث بھی نہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیض اور جنابت دونوں میں بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کو کھولا کریں، یعنی صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، تو یہ پتہ چلا کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ عورتیں بالوں کو کھولیں ہر مرتبہ، جنابت کے لیے، حیض کے لیے، نفاس کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ ذرا تھوڑا ناراض ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، نہ حیض کے لیے نہ جنابت کے لیے کہیں پابندی نہیں لگائی، یہ جو اتنی پابندی لگا رہے ہیں تو پھر یہ ایسا کیوں نہیں کر دیتے کہ عورتوں کو کہیں سر منڈوا لو تاکہ تمہارے بالوں کے نیچے پانی جائے، یعنی یہ انداز تھا تھوڑا غصہ نکالنے کا، پہ اتنا پابندی یا سختی کرتے ہو تو عورتوں کے سر منڈوا دو تاکہ ان کے چمڑوں تک پانی جا سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جنابت میں نہ کھولیں، حیض و نفاس میں کھول لیں تو افضل ہے اور بہتر ہے۔ عورت کے لیے مستحب یہ ہے، یعنی مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد کستوری یا کوئی بھی دوسری خوشبو جو اچھی خوشبو ہے وہ لیں، اور غسل کرنے کے بعد وہ خوشبودار پھاہا جو ہے، پھاہا بھی کہتے ہیں اور پھایا بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ ہیں، پھایا یا پھاہا، اس روئی میں لگے ہوئے خوشبو جو ہے وہ خاتون اس کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرے۔ اب اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کی شکل کیا ہے؟ شرمگاہ جہاں جہاں خون دائیں بائیں لگتا ہے، خون کے 8 7 دن 5 دن مسلسل لگنے دلنے سے اس جگہ پر سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چاہتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے لیے صاف ستھری رہے اور خود بھی صفائی ستھرائی عورت کی رہے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد یہ خوشبودار کستوری کا پھاہا جو ہے اس سے بھی دائیں بائیں جہاں خون لگتا رہا ہے اس جگہ کو صاف کرے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے، کہتی ہیں کہ غسل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تاخذ احداکن ماءھا وصدرھا، تم میں سے کوئی عورت پانی لے اور صدر یعنی بیری کے پتے پانی لے، جیسے میت کو بھی غسل دیتے وقت بیری کے پتے کہتے ہیں نا۔ میں شاید یہاں پچھلے درس میں ذکر کر رہا تھا کہ بیری کے پتوں کی ایک خاص حیثیت ہے، جن جادو بھوت وغیرہ کے سلسلہ میں بھی غسل میں کہا کہ بیری کے پتے ڈال کے غسل کرے۔ اگر میت کو غسل دینا ہے تو اس وقت بھی کہا گیا کہ میت کو بھی بیری کے پتے ڈال کر غسل دیں، اور یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر عورت غسل کرنا چاہتی ہے تو اسے بیری کے پتے شامل کر لینے چاہیے۔ عورت غسل کرے، بیری کے پتے پانی لے، فتطہر فتحسن الطہور، طہارت کرے اور اچھی طرح طہارت کرے، یعنی خوب اچھی طرح غسل کرے، یہ نہیں کہ پانی ڈالا اور یہ گئے اور وہ گئے، بلکہ اچھی طرح۔ ثم تصب علی راسہا، اپنے سر پر پانی ڈالے، فتدلکہ دلکا شدیدا حتی تبلغ شعون راسہا، اپنے سر کو سخت زور سے ملے تاکہ پانی اس کے سر کی جڑوں بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ ثم تصب علیہ الماء ثم تاخذ فرصة ممسکة فتطہر بہا، اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح گیلا کر لیا، سر کو گیلا کر لیا، پھر سارا پانی ڈال کے نہا لیا۔ اس کے بعد ایک پھاہا مسک کا، کستوری کا لے اور اس کے ساتھ پھر طہارت کرے۔ اور یہ سوال کرنے والی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت اسماء نے یہ پوچھا کہ عورت کیسے طہارت کرے، تو آپ نے اس طرح بتایا،
پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسک یا کستوری لگا ہوا پاہا لے اور اس کے ساتھ طہارت حاصل کرے، تو حضرت اسما کہتی ہیں وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا، یعنی روئی کے پاہے سے میں کیا طہارت حاصل کروں؟ وہ بات کو پہنچی نہیں، سمجھی نہیں، سوال کر دیا۔ فقال سبحان اللہ تطہرین بِهَا، روئی کے پاہے سے طہارت حاصل کرو۔ یعنی آپ نے تعجب کیا کہ میں اب اور کیا بتاؤں کہ روئی کے پاہے میں جس میں کشتوری یا خوشبو لگی ہوئی ہے اس سے تم طہارت حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ چونکہ پاس ہیں، قریب ہیں، سن رہی ہیں، انہوں نے پردے کے ساتھ ذرا تھوڑا آواز کم رکھتے ہوئے، جیسے ان کو سمجھانا ہے صرف حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو، تو اس انداز سے انہوں نے تھوڑا سا آواز دھیمی رکھتے ہوئے فرمایا تتبعین اثر الدم، جہاں جہاں خون لگتا رہا ہے اس جگہ پہ روئی کا پھاہا لگاؤ۔ وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، کہتی ہیں کہ وَسَأَلَتْهُ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرْ، یہ غسل جنابت دوسرا ہے اور پہلا جو ہے غسل حیض ہے۔ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، پانی لے، طہارت کرے اور اچھی طرح طہارت کرے، او تبلغ الطہور، یا طہارت حاصل کرنے میں مبالغہ، یعنی خوب اچھی طرح طہارت کرے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالے، سر کو اچھی طرح رگڑے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، ثم تفیض علیہ الماء، اور پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لے۔ فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا نعم النساء نساء الانصار، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، یعنی مدینہ کی جو صحابیات ہیں وہ بہت ہی اچھی عورتیں ہیں۔ لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، انہیں دینی معاملات سمجھنے، سمجھانے اور سوال پوچھنے میں حیا مانے نہیں آتی تھی۔ اب دیکھیں یہ خاتون پوچھ رہی ہیں کہ حیض آ جائے غسل کیسے کرنا ہے، جنابت ہو جائے غسل کیسے کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ کی خواتین پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتی ہیں کہ یہ بہت اچھی عورتیں ہیں، حیا کر کے یہ نہیں کہ مسئلہ ہی نہیں پوچھا، یہ نہیں کہ ساری عمر گزر جائے اور غسل جنابت کا نہیں پتہ، جوان ہو گئے غسل جنابت کا نہیں پتہ، شادی ہو گئی غسل جنابت کا نہیں پتہ، بچے ہو گئے غسل جنابت کا نہیں پتہ، پوچھتے نہیں۔ بھائی اب پوچھیں گے تو مولوی صاحب کہیں گے کہ اتنی عمر گزر گئی اس کو غسل جنابت، اسی شرم میں ساری عمر غسل جنابت نہیں سیکھا۔ تو خاتون عورت ہو کر مرد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں، تو حضرت عائشہ کو یہ بات پسند آئی اور فرمایا کہ بہت اچھی، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں، مدینے کی عورتیں عورتوں میں سے بہت اچھی عورتیں ہیں، ان کو دین سیکھنے کے لیے سوال کرنے میں حیا مانے نہیں، یعنی حیا نے یہ نہیں کہا کہ سوال نہ کرو بلکہ سوال کر لیا کرتی تھی۔ اور یہاں غسل کے مسائل میں ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے بیٹھ کر ایک وقت میں ایک باتھ روم میں ایک ٹب یا ایک شاور سے اکٹھے نہا سکتے، میاں بیوی دونوں کو اکٹھے۔ اب میاں بیوی کو قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ اب کوئی مسئلہ پردے کا رہے گا میاں بیوی کا آپس میں؟ میاں بیوی کا آپس میں پردہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ دونوں اکٹھے بیٹھ کے نہا لیں۔ اور میں آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے شہادت مل رہی ہے کہ آپ اور آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے جنابت کے بعد دونوں اکٹھے غسل کر لیا کرتے تھے۔ یہ بات ایک عرصہ پہلے میں نے ریڈیو سے کہی، اس بات کو کم و بیش کوئی میرا خیال ہے 35-40 سال کے قریب عرصہ ہو رہا ہے۔ ریڈیو ام القوین سے میں نے یہی مسئلہ نشر کیا، فقہ الصلاۃ، نماز کے مسائل اور احکام سلسلہ میں نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں روزانہ ریڈیو کا پروگرام ڈیلی دیا کرتا تھا، تو اس میں نے ایک اپنے ذہن میں پلاننگ کی کہ میں نماز کے سارے مسائل لوگوں کو سنا دوں۔ اللہ توفیق دے تو بجائے اس کے کہ ہم دیکھی دکھائی نماز پڑھتے رہیں، سنت کے مطابق نماز کیا ہے اس کا طریقہ مکمل ذکر کروں۔ وہ سلسلہ میں نے طہارت سے شروع کر دیا، طہارت کے مسائل سارے بیان کرتا رہا۔
یہاں یہ مسئلہ آیا کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے نہا سکتے ہیں، میں نے یہ مسئلہ ذکر کیا۔ اب ریڈیو، وہ شہر چھوٹا تھا، ریڈیو بہت پاورفل تھا، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں سنا جاتا تھا، غالباً 43 ملکوں سے اس کی لیٹر وغیرہ جو آتے تھے پتہ چلتا ہے۔ تو وہ ایک ٹیلی فون آیا مجھے، ظاہر سننے والوں کے پاس رابطے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ریڈیو ام القوین تھا، ام القوین میں جو ایک اسٹیٹ ہے، 7 اسٹیٹس میں سے 7ویں ام القوین UAE کی، اور یہ شارجہ سے ٹیلی فون آیا جو اتنا دور ہے جیسے یہاں سے جبیل سمجھ لیں، کچھ اتنا یا اس سے بھی کم ہے شاید۔ ٹیلی فون آ گیا، جی صاحبات تو آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے، ناراض ہیں، یعنی کمال انہیں پسند نہیں آیا، جیسے الٹا کرتے ہیں نا بھی آج تو آپ نے حد کر دی ہے۔ کہا بھائی میں کیا کر بیٹھا ہوں آج؟ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں، پوری فیملی ہم ریڈیو لگا کے باجماعت پروگرام آپ کا سنتے ہیں، بس آج تو آپ نے حد کر دی۔ کہا بھائی کچھ بتائیے تو صحیح، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بہنیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا میں نے کیسے کہا؟ میں نے میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں، میں نے فتویٰ دیا؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا بیان ترجمہ کر کے بتایا، وہ بیان اتفاق سے یہی حدیث وہ بھی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ نہائیں، اللہ کے رسول کی بیوی بیان کرے، اور 1450 سال سے بیان ہوتا آ رہا ہے، آپ کو نہیں پہنچا میری ذمہ داری نہیں، اجا پہنچ گیا تو آپ ناراض ہو رہے۔ کہا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے سنتے ہیں۔ میں نے کہا اشارتاً میں نے کہا فلمیں اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں جس میں لچر پن ہوتا ہے، اس وقت کوئی پرابلم نہیں، اور اگر یہ ایک دین کا مسئلہ آ گیا ہے جو تم نے پہلے نہیں سنا ہوا اور ہم نے بیان کر دیا، تو اس میں تمہیں اپنے بال بچوں میں بیٹھے شرم آ رہی ہے، جبکہ مسئلہ بیان کرنے والی نبی کی بیوی ہیں۔ مرد بیان کرے تو ہم کہتے ہیں بھائی شاید کچھ مسئلہ ہے، بیوی نے بیان کیا۔ تو ہمارے یہاں حیا کا مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہر معاملے میں حیا ہمیں رکاوٹ بنا دیتی ہے، غلط کام کرتے ہوئے سارے مل کے بیٹھ کے کریں گے کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ حضرت ام سلمہ کا الگ سے واقعہ موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا الگ سے واقعہ موجود ہے۔ کہتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء بینی و بینہ واحد، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درمیان رکھے ہوئے ایک برتن سے دونوں اکٹھے غسل کیا کرتے تھے۔ یعنی اپنے درمیان رکھا ہوا تو تب بھی ہوگا نا جب دونوں ہوں گے، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ برتن رکھے ہوئے میں سے نہیں، بات باقاعدہ میں بینی و بینہ، میرے اور ان کے درمیان برتن رکھا ہوا تھا، اناء واحد، ایک ہی، ایک بڑا ٹب ہے، بالٹی ہے، اس میں سے آپ بھی پانی لے رہے ہیں، میں بھی پانی لے رہی ہوں۔ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پانی لے کے نہا رہے ہوتے، اور میں کہتی دع لی، میرے لیے بھی کچھ چھوڑ دے، میرے لیے بھی کچھ چھوڑ دے۔ یعنی آپ جلدی جلدی نہا رہے ہیں اور میں کہتی کہ میں نے بھی چونکہ نہا رہی ہوں، میں ذرا آہستہ آہستہ لے رہی ہوں پانی، کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ سارا پانی آپ بہا جائیں۔ میاں بیوی دونوں اکٹھے ایک برتن سے نہا رہے ہیں، اور ساتھ ہی قالت، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں وَهُمَا جُنُوبان، اور جس وقت یہ غسل کیا گیا ہے، قالت وَهُمَا جُنُوبان، اس وقت ہم دونوں جنابت کی حالت میں، یعنی عام غسل بھی نہیں، غسل جنابت۔ اب غسل جنابت نبی اور اس کی بیوی اکٹھے بیٹھ کے کریں، اور اگر کوئی بیان کرے تو سننے والوں کو بیان ریڈیو سے کیا، سامنے بیٹھ کے مان لیا کہ کوئی تھوڑا سا شاید فرق پڑ جاتا ہے، ریڈیو سے میں کہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں ریڈیو سے، اور وہ کہاں چل رہا ہے، سننے والے کہاں کہاں سن رہے ہیں، آج حد کر دیا آپ نے۔ تو یہ ہمارے حد جو ہے وہ جب چاہیں لوگ بنا لیتے ہیں۔ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے نہا سکتی ہے نہیں، ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ اٹھ جاتا ہے۔ ایک ٹب سے عورت نے غسل کیا، کہیں گے جی نہ
ابھی عورت کا جو اٹھا ہے اس سے مرد غسل نہیں کر سکتا. دوسری طرف مرد نے غسل کیا، عورت کو کہیں گے وہ کر لے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عورت کے بچے ہوئے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. ہم کون ہیں اور ہم اتنے صفائی پسند کہاں سے آ گئے؟ جب نبی نے غسل کر لیا بیوی کے بچے ہوئے پانی سے تو ہمارے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اس بات کا پتہ سنن ابو داود میں صحیح سند سے ثابت ایک حدیث سے چلتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی نے، یعنی کسی بیوی نے غسل کیا، بڑے پانی یا بڑے لگن یا ٹپ یا بالٹی کسی بڑے برتن سے غسل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وضو کر رہا ہے یا غسل کرنا ہے. آپ وضو کرنے لگے یا غسل کرنے لگے، دونوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت تھی. تو اس خاتون نے، آپ کی بیوی نے جو پہلے غسل کر چکی ہے اسی پانی سے، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں جنابت سے تھی، یعنی میں نے اس میں سے اسی برتن سے غسل کیا ہے اور میں جنابت کی حالت میں تھی، جنابت کا غسل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، تم تو جنابت سے تھی، پانی کو تو جنابت نہیں ہوتی، یعنی پانی پاک ہے اور آپ نے اسی سے پانی سے وضو کیا یا غسل کیا. تو یہ ہے ہمارے یہاں بنایا ہوا ایک معیار کہ عورت بیوی شوہر کا پانی بچا ہوا استعمال نہ کریں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا یا وضو کیا. مسنون غسل کے مواقع کون کون سے ہیں، یعنی کب مسنون غسل؟ واجب غسل جو ہے وہ تو ہو گیا جنابت کا، حیض کا، نفاس کا. اور مسنون موقع کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک موقع ہے جمعہ کے دن. ابھی صبح جمعہ ہے انشاءاللہ، تو جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ واجب ہے. واجب اور مسنون دونوں، واجب کہنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے اور مسنون کہنے والوں کے پاس بھی دلائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے. محتلم یعنی جس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے. اب اس میں لفظ واجب موجود ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم، جبکہ دوسری حدیث جو ہے اس میں ہے اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو وہ غسل کر کے آئے. جب جمعے کو آئے اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، تو وہ غسل کرے. اس سے بھی پتہ چلا اور اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. لیکن اس امر کو وجوب سے استحباب کی طرف، یعنی واجب کے ان اشاروں کے باوجود علماء نے یہ کہا کہ واجب نہیں بلکہ سنت اور مستحب ہے، بہتر ہے. تو اس کی کیا دلیل ہے کہ واجب نہیں رہا؟ واجب کے لفظ کو ہم مستحب اور سنت کی طرف کیسے لے کے جائیں گے؟ تو اس کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے جو کہ ابو داود، ترمذی، نسائی اور دیگر کتب حدیث میں حسن درجے کے ساتھ مروی ایک حدیث میں ہے، جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، جس نے جمعہ کے دن غسل کر لیا اس نے بہت اچھا کر لیا. جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اس نے بہت اچھا کیا. ومن اغتسل، من توضأ، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا، من توضأ فبہا ونعمت، کافی ہے، اچھا ہے. ومن اغتسل فالغسل افضل، لیکن جس نے غسل کیا غسل کرنا افضل ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس حدیث نے بتا دیا کہ غسل اچھا ہے اور وضو جائز ہے، غسل کرنا افضل ہے اور وضو کر لینا مستحب ہے، کافی ہے. اسی طرح عید کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے. عید فطر آئے، عید الاضحیٰ آئے تو اس کے لیے نکلنے سے پہلے اگر آپ وضو کر کے صاف ستھرا لباس پہن کے چلے جائیں گے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے جمعہ کا ہے. لیکن اگر غسل کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس سلسلہ میں موطا امام مالک اور کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
اور اسی طرح بعض کتب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، یعنی عیدگاہ جانے کے لیے پہلے غسل کیا کرتے۔ کتب حدیث میں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، لہذا غسل کر لیں افضل، اور اگر غسل نہیں کرتے کوئی بات نہیں، جو آدمی میت کو غسل دے اس کا خود غسل کرنا بھی افضل ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ دھو لے بس ہے، وضو کر لے اچھا ہو گیا، غسل کر لے بہت اچھا ہو گیا، لیکن واجب نہیں ہے۔ ابو داود میں صحیح درجہ کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل المیت فلیغتسل، جو میت کو غسل دے وہ خود غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضا، جو میت کو کندھا دے وہ وضو کرے۔ اب کندھا دینے والا وضو کرے، یعنی کندھا دے کے قبرستان تک لے کے گیا، بعد میں نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اس سے پہلے وضو کر لے، یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن واجب نہیں۔ اور واجب نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے بعض آثار ملتے ہیں جن کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ غسل میت کو غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے آثار میں سے مستدرک امام حاکم اور سنن کبریٰ بیہقی، اسی طرح دار قطنی میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموہ، جب تم اپنی میت کو غسل دو تو تم پر غسل واجب نہیں ہوتا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ فإن میتکم لیس بنجس، کیونکہ تمہاری میت کوئی نجس تو نہیں تھی، نجس چیز کو آپ دھو رہے ہیں تو ہوا کہ بھئی چھینٹا پڑ گیا، کچھ نہ کچھ ہو گیا، غسل کر لیں تو میت تو نجس نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن حین میتن، کبھی بھی نجس نہیں ہوتا۔ فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، کافی ہے کہ اپنے ہاتھ دھو لو، غسل دیا ہے، اب ظاہر ہے کہ آدمی نے ہاتھ آستینیں چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، اتنی جگہ دھو کے آپ نکل آؤ، آپ کا اب اگر غسل کرنا ہے آپ کی مرضی، وضو کرنا ہے آپ کی مرضی، واجب نہیں ہے۔ اور احرام کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے، فرض نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں، مستحب ہے۔ سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے اپنے پہلے کپڑے اتار دیے اور غسل فرمایا، یعنی پہلے کپڑے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر وقت احرام ہی ہوتا تھا، 2 چادریں ساری عمر ہی تقریباً یہ سلسلہ رہا، کیونکہ اس وقت قمیض کا تصور بہت کم تھا لیکن بہت کم تھا، ایک چادر تہمد کی، دوسری چادر قمیض کی، لیکن یہاں وہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے کپڑے اتار دیے، یعنی وہ بھی تو احرام والے تھے، 2 چادریں تھیں، وہ اتار دیں، غسل کیا اور دوسری چادر باندھی جو کہ احرام کے لیے تھی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا لیکن اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ آج ہم یہاں سے مثال تو عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، بائی ایئر جانے والا گھر سے غسل کر کے نہا دھو کے اپنے گرم باتھ روم میں سے تیار ہو کے جاتا ہے، جہاز پہ بیٹھا، جدہ اترا، مکہ گیا۔ ایک آدمی یہاں سے بس میں بیٹھتا ہے یا اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہ طائف تک جاتے ہوئے تقریباً 12، 15، 16 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس دوران آدمی کی طبیعت ذرا بدل جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، وہاں جا کے اترا، پھر غسل کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، گھر سے نہا دھو کے گیا ہوا ہے، وہاں وضو کرے، احرام باندھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تندرست ہے، توانا ہے، جسم میں جان ہے، نشاط ہے، تو افضل یہ ہے کہ وہاں غسل کرے۔ اب وہاں جا کے عموماً دیکھا ہے کہ راستے میں نیت کر بھی رہا ہے نا کہ کیا اس وقت نہائیں گے، وہاں جا کے لوگوں کو دیکھیں نا، بوڑھے بوڑھے کمزور نہا کے نکل رہے ہیں باتھ روموں سے، تو آدمی کا دل پھر تازہ ہو جاتا ہے، بھئی یار یہ نہا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں نہا سکتا۔ افضل یہ ہے کہ غسل کر لے، لیکن جائز یہ ہے کہ وہ وضو کر کے احرام باندھ سکتا ہے۔
مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے. صرف مکہ میں داخل ہونے کی نیت ہے تو غسل کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان کے جو ساتھی ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں حضرت نافع، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر ذی طوا، مکہ مدینہ سے آتے ہوئے مکہ داخل ہونے سے پہلے ایک وادی آتی ہے، وادی ذی طوا، وہاں ایک کنواں بھی ہے، اور آج کل وہ وادی مکہ شہر کے اندر آ چکی ہے، اس وقت باہر تھی. وہاں سے رات گزار کر صبح غسل کر کے دن کے وقت وہ مکہ میں داخل ہوا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. مدینہ سے آئے، یہاں ذی طوا میں رات گزاری، صبح غسل کیا اور مکہ میں داخل ہوئے. فرمایا میں جب بھی مکہ میں آؤں گا میں ایسے ہی آؤں، رات یہاں رکوں گا، صبح غسل کروں گا، پھر مکہ میں داخل ہوں گا. اور وہ جگہ ذی طوا دیکھنے کے لیے ہم گئے، اس میں کنواں ہے لیکن اس کو بھی بند کیا ہوا ہے کہ آدمی کہیں کو آگے نہ نکل جائے، اور کنواں بند ہے، اس میں پانی وانی نکالنے کا سلسلہ نہیں، اور وہ شہر کے اندر آ چکا ہے. اب اس سے باہر مکہ کافی دور تک نکل چکا ہے. بہرحال سنت یہ ہے کہ اگر آج مکہ اس سے بہت باہر نکل چکا ہے تو اس سے باہر بھی نہانے کے انتظامات ہیں، باتھ روم وغیرہ، یہ جو استراحے آتے ہیں، فلنگ سٹیشن ہیں، کہیں سے غسل کر کے اگر مکہ میں جا کے سنت پورا کرنا چاہتا ہے تو آج بھی الحمدللہ اس کے موقع موجود ہیں. اور ایک مسنون غسل ہے مستحاضہ کا، وہ عورت جس کو حیض بھی نہیں، نفاس بھی نہیں، بلکہ خون کا قطرہ، ڈراپس مسلسل چلتے ہی رہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی مہینہ نہیں، کوئی ہفتہ نہیں، بلکہ مسلسل خون کا قطرہ جو ہے ان کے نکلتا رہتا ہے. یہ بیماری ہے استحاضہ، یعنی حیض کی شکل کے قریب ہے لیکن حیض زوردار خون آیا، 5 دن آیا، 4 دن آیا، ختم ہو گیا، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ قطرہ چلتا رہتا ہے. اس سے مستحاضہ عورت کے لیے غسل کے مستحب کا طریقہ کیا ہے؟ ظہر اور عصر 2 نمازوں کے لیے غسل کر لے، 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کر لے، پھر مغرب اور عشاء کے لیے 2 نمازوں کے لیے غسل کر لے، اور فجر کے لیے الگ غسل کر لے. اب یہ 3 مرتبہ غسل کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. اور اگر ایک نماز کے لیے غسل کر کے، وضو کے بجائے غسل کر کے پڑھتی رہے، وہ بہت ہی افضل ہو جائے گا، لیکن وہ اور بھی مشکل ہو گیا. اور اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اپنے ماننے والوں کو مشکلات میں ڈال دے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گنجائش دی گئی کہ 2 نمازوں کے لیے ایک، پھر 2 نمازوں کے لیے ایک، اور فجر کے لیے الگ، 3 غسل کر لے کافی ہیں. اور اگر وہ 3 بھی نہیں کرتی، ہر نماز کا وضو کرے، ایسی عورت 2 نمازیں ایک وضو سے نہیں پڑھ سکتی، الا یہ کہ وہ جمع کر کے پڑھے. سفر میں جمع کرنی ہوگی نا، ظہر عصر مغرب عشاء، ایک وضو سے دونوں پڑھ لے. لیکن ظہر کا وضو کرے، ظہر پڑھے، درمیان میں 2-3 گھنٹے آرام سے جیسے کیسے بھی گزارے، اور اس کے بعد عصر کی باری آئے تو وہ پہلا وضو ویسے اس کا نہیں ٹوٹا، یعنی کوئی ہوا بول و براز کچھ نہیں، لیکن وہ چونکہ قطرہ نکل رہا ہے لہذا وہ نئے سرے سے وضو کرے. ہر نماز کے لیے اسے الگ وضو کرنا ہوگا، اور افضل یہ ہے کہ 2 اور 1، 3 مرتبہ وہ غسل کر لے. اس سلسلہ میں کتب حدیث میں سے ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ایک حدیث ہے جس میں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ، ان کو اتنے دنوں سے استحاضہ ہے، یعنی مسلسل خون کا قطرہ آ رہا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی، یعنی جب خطرہ شروع ہوا ہے انہوں نے نماز چھوڑ رکھی ہے جیسے حیض کے دنوں میں ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا من الشیطان، یہ قطرہ حیض کا نہیں، یہ قطرہ نفاس کا بھی نہیں، بچہ بھی نہیں ہوا اور حیض کے دن بھی نہیں ہے، مسلسل چل رہا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے،
لتجلس فی مرکن فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظہر والعصر غسلا واحدا، اسے چاہیے کہ وہ ظہر اور عصر دونوں کے لیے ایک غسل کرے، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، اور فجر کے لیے ایک غسل کرے، یعنی دو نمازوں کے لیے ایک ایک غسل اور فجر کے لیے ایک غسل، وتوضأ فيما بين ذلك، اس کے درمیان جو ضرورت پڑے وضو کر لے، یعنی درمیان میں ہوتا نا آدمی کا جی چاہتا ہے درمیان میں کچھ پڑھوں، وضو کر لے کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کافی ہے اور غسل کر لے اس طرح کا تو یہ افضل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اور اسے ہوش آ جائے تو اس پر بھی غسل کرنا مستحب ہے، اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی خبر دیتے ہوئے بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی جب آپ کو افاقہ ہوا، یعنی ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے اور افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ لَا یا رسول اللہ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، اے اللہ کے رسول وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، غشی پہ غشی آ رہی ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذَؤُوا لِي مَاءً فِي الْمَخْضَبِ، میرے لیے بڑے لگن میں یا بڑے ٹب میں پانی ڈالو، اور آپ نے غسل کیا، پانی ڈالا گیا، آپ نے غسل کیا گیا، اور آپ مسجد میں جانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے پوچھا، ہوش آیا تو پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ینتظرون کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے پانی ڈالو، بے ہوشی کے بعد ہوش آتی تھی، میرے لیے لگن میں پانی ڈالو، پانی ڈالا گیا، آپ نے غسل فرمایا، اور پھر آپ نے ارادہ کیا کہ میں مسجد میں جاؤں، پھر آپ کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ یعنی بار بار یہ چونکہ آخری اوقات آخری دن ہیں، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہو گیا تو پھر آپ کو جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا کہ نہیں، تو فرمایا وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ أَبِي بَكْرَ بِأَن يُصَلِّ بِالنَّاسِ، لوگوں کو بھیجا پیغام دے کے کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہے، ہوش بے ہوشی کمزوری میں ہیں، لیکن اپنی زندگی میں فرمایا کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو، میری طرف سے ظاہر ہے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ سیدھا مسئلہ ہے کہ صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل کے ہیں، انہیں جب پتہ چلے گا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا ہوں وہ نہیں اپنے آپ پر قابو پا پائیں گے، رونا شروع کر دیں گے اور نماز نہ پڑھا کریں۔ آپ حضرت عمر فاروق کو کہو۔ پیغام دینے والے نے جا کے حضرت ابو بکر کو پیغام دیا کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم جماعت کراؤ۔ حضرت عمر فاروق موجود تھے، حضرت ابو بکر نے کہا عمر تم جماعت کراؤ۔ ان لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے دل میں کتنا مقام تھا، یعنی اتنی بڑی سعادت کہ نبی کہہ رہے ہیں جماعت کراؤ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر تم جماعت کراؤ، یعنی اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھنا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ کام تمہارا ہے، یعنی جماعت تم ہی کراؤ گے، بڑے ہو افضل ہو سارا کچھ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کرائی۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جماعت کروانے کا حکم دے دیا، جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ کے ہوش کافی اچھے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے مسجد میں لے چلو۔ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں بائیں سے پکڑ کر مسجد کی طرف لائے،
ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے ان کے ساتھ حضرت ابن عباس غالباً ہیں، وہ دونوں آپ کو مسجد کی طرف لا رہے ہیں، لائے اور لا کے حضرت ابوبکر صدیق کی بائیں طرف بٹھا دیا۔ امام بائیں طرف ہوتا ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق یہاں کھڑے ہیں، آپ کو لایا گیا اور ان کی بائیں طرف بٹھا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ حضرت ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حضرت ابو بکر کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آخری ایام میں اس طرح کا ایک واقعہ بھی پیش آیا، اگر کوئی آدمی کسی مشرک کو دفن کرے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ابو طالب فوت ہو گئے، ان کے والد تھے اور مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن آخر عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، بڑی خدمت کی۔ کہا کہ یا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهب فوارہ، جاؤ اور اس کو جا کے چھپا دو۔ دفن کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، جو جنازہ دفن وہ مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ مسلمان ہوئے نہیں۔ فوارہ ہو، دبا دو، یعنی دفن کر دو دوسرے لفظوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہ مات مشرکا، کہ وہ تو مشرک فوت ہو گیا ہے، تو اسلام تو قبول نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دفن کروں۔ اب فرمایا اذهب فوارہ ہو، جاؤ اور جا کے اس کو دفن کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ زمین پہ تو نہیں پڑا رہنے دیں گے، دفن کر دو۔ فلما واریتہ رجعت الیہ، جب میں نے اپنے والد کو زمین میں دبا دیا، دفن کر دیا، پلٹ کر میں آیا، فقال لی اغتسل، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا غسل کر لو۔ یعنی اگر کسی مشرک کو دفن کریں تو خود پھر غسل کر لینا مستحب ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم بستری اگر کوئی ایک رات میں 2-3 مرتبہ کرتا ہے تو ہر بستری کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، کتب حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حسن درجے کی سند ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت کی اور ہر گھر میں غسل کیا۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں باری باری مباشرت کی اور سب کے بعد غسل کرتے رہے۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے ایک ہی غسل کیوں نہ کر لیا، یعنی آخر میں آ کے ایک غسل کر لیتے جیسا کہ جائز بھی ہے۔ تو نبی سے فرمایا ھذا ازکا و اطیب و اطہر، یہ بار بار ہر جماع کے بعد غسل کرنا یہ بہتر ہے، یہ بہت عمدہ ہے اور یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ یعنی ہر مرتبہ غسل کریں گے فریش ہو جائیں گے، تازہ ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، پھر نئے سرے سے جنابت ہوگی، پھر غسل کریں گے، تازہ اور پاک ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح غسل کے مسائل جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ایک غسل ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ عورتوں کو حمام میں داخل نہ ہونے دو۔ اب یہ حمام کہاں ہیں؟ گھر کے اندر ہو تو گھر کے اندر تو ظاہر کہ عورت بھی نہائے گی، مرد بھی نہائے گا۔ اس زمانے میں کچھ مکان ایک بنایا، اس کے اندر ایک تالاب ہے، اس میں یا پانی آٹومیٹک گرم آ رہا ہے جیسے کہ یہاں ایسی جگہ موجود ہیں۔ ادھر جیزان کی طرف العارضہ ایک شہر ہے، وہاں میں نے دیکھا ہے، میں خود گیا ہوں اور چیک بھی کر کے آیا ہوں، پانی نکل رہا ہے اور خوب گرم نکل رہا ہے، چشمہ ہی گرم پانی کا، اور اس کے ساتھ انہوں نے نہانے کے لیے وہ سارا سلسلہ، چونکہ آج کل تو ماڈرن دور ہے، سارا سلسلہ رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی کافی سارا خراب پڑا ہوا تھا ان دنوں میں جب میں گیا۔ تو اگر اس طرح کا چشمہ کوئی آٹومیٹک گرم ہے تو، یا کسی نے گرم کرنے کا انتظام کر رکھا ہے جیسا کہ آج کل باتھ روم وغیرہ وہ بھی ہیں، اس طرح کے باتھ روم ہوتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تو وہاں جا کے نہاتا۔ آپ نے فرمایا کہ مرد جائے تو جائے، عورت ان باتھ روم میں نہ جائے، اور مرد جائے تو وہ کپڑا پہنے بغیر نہ نہائے۔
اب ظاہر ہے کہ وہاں پردے کا انتظام ایک ایک آدمی کا نہیں تھا، تالاب ٹائپ جگہ ہے، 2 4 10 لوگ اس میں نہا رہے ہیں، پانی گرم ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا، اگر ہر آدمی ننگا بیٹھا ہوگا تو ہے نا بے ستری۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حمام میں داخل ہو تو بغیر کپڑے کے داخل نہ ہو، اور عورتوں کو حمام میں داخل نہ ہو، کیونکہ وہ وہاں جائیں گی تو وہ معاملہ جو ہے وہ حیا کو مانے ہیں۔ ترمذی، نسائی اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمیزر، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ چادر کے بغیر حمام میں داخل نہ ہو۔ یعنی اس حمام کی شکل آپ سمجھ گئے نا، ایک تالاب ہے، ایک بڑا گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل حلیلتہ الحمام، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے، ان حماموں میں بیوی کو داخل نہ کرے۔ اور آج اگر کوئی نئی طرز کے حمام ایسے ہیں جیسے کہ وہ تھے لیکن طرز نئی ہو گئی، بے حیائی بے پردگی کا سلسلہ وہاں ہے، تو آج بھی ایسے حماموں میں عورت کو داخل نہیں کرنا، بلکہ مرد جائے تو اس کو بھی اپنے کپڑے کے ساتھ باقاعدہ خیال رکھنا ہوگا۔ تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، بس زیادہ لمبا نہ ہو جائے، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے سے مسائل یہ ذکر ہوں گے اور ساتھ ہی آگے تیمم کا ذکر ہے کہ تیمم کیا ہے اور کیسے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال ہے متعلقہ فرمائی؟ نارمل جو ہم لوگ شاور لیتے ہیں، نارمل شاور، اگر وہ لیے تو پھر وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ نے نارمل شاور لیا ہے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنی تو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، نماز پڑھنی ہے اور نارمل شاور ہے، اگر آپ نے سنت کے مطابق کمپلیٹ کیا ہے تو بعد میں غسل کی اس کی وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ استنجا کیا، آپ نارمل لیا، نہ جنابت ہے نہ حیض ہے نہ نفاس ہے، نارمل شاور کیا جو عموماً ڈیلی لیتے ہیں، پہلے استنجا کیا پھر وضو کیا، اس کے بعد مکمل غسل کیا، شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگے تو اس کا وضو مکمل ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی وضو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، بلکہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، پہلے وضو کیا بعد میں نہیں کرتے تھے، اور اس کی شکل یہی ہے کہ آپ شرمگاہ کو استنجے کے وقت اچھی طرح دھو کے صاف کر لیں، دوبارہ آپ وہاں ہاتھ نہ لگائیں، اگر ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر نکلنے سے پہلے دوبارہ وضو کر کے نکل جائیں۔ اچھا، میں تھوڑا سوال سے واضح کرتا ہوں، یہ ہمارے کالج کے زمانے کی بات ہے، سمر میں خاص طور سے کیونکہ ہم لوگ کلاس سے جب آتے تھے گھر کو تو نماز کے لیے، کیونکہ سمر کا وقت ہوتا تھا تو گرمی بہت ہوتی تو وضو کرنے کی وجہ غسل کر لیتے، غسل وضو نہیں ہوتا لیکن کمپلیٹ شاور چیز ٹک جاتی، تو اس کے بعد وضو چاہیے کہ جب شاور، ایک شاور آپ عادتاً لیتے رہے ہیں، یہی جو گرمی والا ہے، میں نے یہاں شاید ذکر کیا کہ ایک مرتبہ کہ غسل کی 2 شکلیں ہیں، ایک ہے غسل عادت جو آپ کر رہے ہیں، ایک ہے غسل عبادت۔ جب آپ نیت کر کے سنت کے مطابق، وہی عادت ہی ٹھیک ہے، آپ نے پسینہ دور کرنا ہے، گرمی دور کرنی ہے، نیت کریں کہ میں سنت کے مطابق غسل کروں گا، استنجا، وضو اور غسل، آپ کا یہ وضو قائم ہے۔ اور بہتر یہ ہو کہ آپ پہلے اپنے نچلے حصے کو اچھی طرح دھو لیں تاکہ دوبارہ وہاں ہاتھ لگانے کی نوبت نہ آئے، باقی آپ کا وضو جو ہے وہ بحال رہے گا۔ لیکن محض غسل کر لیا آپ نے، وضو اس میں شامل نہیں ہے، تو وہ غسل بھی مکمل ہو جاتا ہے اور نماز بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس میں وضو شروع میں ہو یا نکلتے ہوئے وضو کر کے نکلے۔ اور جمعے کے دن جو غسل کی بات آئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بستری ہونا چاہیے اس سے پہلے؟ جمعے کے دن غسل کی بات جو ہے نا، جمعے کے دن ہر
بالغ آدمی کو غسل کرنا چاہیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شادی شدہ آدمی کو غسل کرنا چاہیے. کنوارا ہے لیکن وہ بالغ ہو چکا ہے, اسے غسل کرنا چاہیے. اور ایک حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جمعے کے دن اور رات اس درمیان میاں بیوی کا جمع ہو تو سنت کے مطابق یہ عمل بھی ثابت ہے. ایک حدیث میں الفاظ ہیں من غسل واغتسل, جس نے غسل کیا, من اغتسل وغسل, جس نے غسل کیا اور اپنی بیوی کو بھی غسل کروایا. تو کیسے ہوگا؟ جمع کے ساتھ, ہم بستری کے ساتھ. ثم بکر وابتکر, پھر جلدی کی, گھر سے نکلا, مسجد میں پہنچا. ودنا من الامام واستمع, امام کے قریب جا کے بیٹھا اور غور سے جمعہ سنا. اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو میاں بیوی کا مباشرت کرنا ایک افضل عمل ہے. اور یہ جو اور ان کی بیوی جو ناطے تھے, اس میں یہ بھی بات صحیح ہے کہ رسول کی شرم کا ڈبی مطلب وہ آپ کی شرمگاہ چھپی ہوئی تھی, ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تو پھر وہ ہاں کیا چھپائیں گے اور کیا نہ چھپائیں. میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھنا یا دیکھنا, اس مسئلہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جائز نہ ہو یا اس میں کوئی سختی ہو. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کھلا آئینہ ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غسل کیا ہے وہ کپڑا باندھ کے کیا ہو یا بیوی نے بھی کپڑا باندھ کے کیا ہو, ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. تھوڑا اس کی وضاحت کرتے ہیں. دوسرے جناب جیسے میں بات روم میں کہہ رہا ہوں, یہ جا کر کے اپنا فریش ہوا تو فارغ ہوا, سب سے پہلے آئے ساور چالو کیا ہے بالٹی میں پانی, سب سے پہلے ہاتھ کو 3 مرتبہ قاعدے سے دھویا. اس کے بعد سر کے اوپر پانی ڈال کر کے چلو سے یا جسے بھی کھلا کر لیا. اس کے بعد پھر شرمگاہ کو اس نے دھویا. نہیں, ترتیب الٹ رہی ہے. سب سے پہلے باتھ روم میں جا کے استنجا کرے, پہلا کام. استنجا کیا, فارغ ہو گیا, زمین پہ ہاتھ مارے یا صابن سے لگایا. اب اس کے بعد باقاعدہ جیسے وضو کرنے لگتا ہے, پہلے اس نے استنجا کیا ہے وہ بھی ہاتھ دھونے کے بعد. اب وضو کی نیت سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئے, مکمل وضو کرے, پھر سر کے اوپر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح ملے, پھر اس کے بعد دائیں طرف سے دھونا شروع کرے, بائیں طرف دھوئے اور پورے جسم کو دھو لے. شرمگاہ تو پہلے استنجا پہلا کام ہی وہ کیا نا, پہلا کام ہی وہی کیا ہے کہ شرمگاہ کو دھو لیا. اب اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگتا تو یہ وضو قائم ہے, اسی وضو سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وضو سے نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے, کہ مطلب کہ وضو بحال رہتا ہے. لیکن وہاں شرط یہی ہے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے, اگر ہاتھ لگ جائے تو پھر دوبارہ نکلنے سے پہلے وضو کر کے باہر نکلا. ننگے کھڑے وضو ہو جاتا ہے, اور وضو کیا ہوا ہو آدمی ننگا ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. کپڑے بدلنے ہیں, ننگا ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کے لیے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ہے, ورنہ کپڑا بدلنے کے لیے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ضروری تو نہیں ہے نا. آپ انڈر ویئر پہنتے ہیں, پتلون پہنتے ہیں, پاجامہ پہنتے ہیں, شلوار پہنتے ہیں, کچھ بھی اس کے لیے شرمگاہ کے ساتھ ہاتھوں کا پہنچنا کوئی ضروری نہیں. آپ تو اس کو چڑھائیں گے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وضو کرنے کے بعد غسل کرتے تھے, تو پیر نہیں دھوتے تھے. کبھی پیر نہیں دھوتے, کبھی دھو لیتے تھے. تو آج کل تو پانی آسانی سے پیر دھونا چاہیے. آج کل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل تو پانی آسانی سے نکل رہا ہوتا ہے, اس لیے پورا وضو کریں, پاؤں بھی دھو لیں. اگر کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ڈرینج خراب ہے, پانی تھوڑا رک رہا ہے, تو باہر نکل کر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ وضو کیا, باہر کی طرف جو باتھ روم کے باہر بھی ایک واش بیسن لگا رہتا ہے, سارا غسل کر کے پاؤں کو چھوڑ کے آ جائیں, باہر نکل کے واش بیسن میں پاؤں دھو لے, آپ کا وضو اور غسل دونوں مکمل ہو گئے. زمانے میں کفار مکہ جب وہ انتقال کرتے فوت ہوتے تھے, ان کو
कुफर मक्का مٹی میں ڈالا مٹی میں دبایا کرتے تھے نا. یہ جو آپ نے فرمایا نا وارے ہو اسے چھپا دو، یعنی لوگوں کی نظروں سے اسے چھپا دو، زمین میں گاڑ دو. مسلمان کے لیے اللہ نے یہ احترام رکھا ہے کہ اس کو دفن کرو، پہلے اس پہ جنازہ پڑھو، پھر اس کو اٹھا کے قبرستان لے جاؤ، پھر اس کو قبر میں رکھو، پھر قبر میں رکھ کے دعا مانگو. یہ ہے تکفین اور تدفین. کافر کے بارے میں، مشرک کے بارے میں آپ نے فرمایا وارے ہو، اس کو دبا دو، اس کو چھپا دو. اب دبا دو چھپا دو میں نہ نماز آئے گی نہ کچھ اور آئے گا، کیسے بھی اس کو نظروں سے اوزر کرنا، مٹی کے اندر ڈالنا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ مشرک مرا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جا کے میں اس کو دبا دوں، میرا باپ مشرک مرا ہے. یہ شیعہ کتنا آج بک بک کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ مسلمان ہوئے، یہ ہوا. ان کو تو صرف حضرت علی کو بڑا بنانے کے چکر میں باپ کو مسلمان شو کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ مشرک مرا ہے. گھر کی گواہی اچھی ہے، یہ آج کے بریانی کھانے والوں کی گواہی اچھی ہے. مرتد ہونے کے بعد پھر اسلام لانے کے بعد پھر کچھ ایسا ہاں اسلام لانے کے بعد غسل ہے، ذکر آیا نہیں ابھی حدیث. اسلام لانے کے بعد غسل کرنا جو ہے وہ مسنون ہے. نہیں یہ حدیث گزر چکی ہے. میرا خیال ہے آئی ہے، آپ کے توجہ سے نکل گئی شاید. گزر چکی ہے. یعنی اسلام لانے کے بعد دوسری جو ہے ابھی میرے خیال سے 2 ہفتہ رہے. نہیں ہاں نکلی ہے، حدیث آئی ہے پہلے کہ آدمی مسلمان ہو تو وہ غسل کرے. نہیں آج نہیں پہلے آئی ہے. تو اس میں ہے کہ آدمی مسلمان ہو تو وہ غسل کرے، اور اس سے کہا گیا کہ اپنے کفر کی میل نکال دو، یعنی غسل کر کے اپنے اندر سے کفر کی میل نکال دو. آج کے درس میں نہیں تھا.